سورۃ البینہ ہے. بینہ کا معنی دلائل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور مشرکین سے، یہ باز نہیں آنے والے تھے کہ یہاں تک کہ واضح دلائل آ جائیں یا اللہ کی طرف سے رسول آ جائے جو ان کے اوپر پاکیزہ صحیفے تلاوت کرے جس میں ایک قیم اور پختہ دین لکھا ہو. اور نہیں تفرقہ کیا اہل کتاب کے لوگوں نے مگر دلائل آنے کے بعد، اور نہیں حکم دیے گئے تھے مگر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہ پختہ دین ہے. ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے مشرکین سے، فی ناری جہنم، جہنم کے عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہوں گے، اور یہی بدترین مخلوق ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہی سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر مخلوق ہیں. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں جنت ہے، ہمیشہ والی جنت، تجری من تحتی الانہار، جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت سب اسے ملے گی جو اپنے رب سے جو ہے وہ ڈر گیا. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت زلزال، اور یہ صورت بھی مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین جو ہے زلزلہ اس میں برپا کیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کریں گی. بان ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں نکلیں گے. لیروا اعمالهم، تاکہ اپنے عملوں کو دیکھ سکیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر بھلائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر شر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے جو ہے وہ دیکھ لے گا. اس سے اگلی صورت صورت عادیات ہے. یہ مکی صورت ہے. اس میں عادیات میں 3 حصے ہیں، صورت کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں. ایک ہے برائی، ایک ہے برائی کی وجہ، اور ایک ہے برائی کا علاج. کیا ہے برائی؟ برائی کی وجہ اور برائی کا علاج. برائی کیا ہے؟ ایک مفہوم جو غالب ہے میں بیان کر رہا ہوں، اگر اس کے اور بھی بیان کیے گئے ہیں. فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے ان ہانپنے والے گھوڑوں کی جو بڑے ہانپتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں. فالموریات قدحا، اپنے پاؤں سے جو ہے وہ انگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور صبح کہتے ہیں حملہ کرتے ہیں. فاثرن به نقعا، پھر جو ہے وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور بڑے بڑے مجموعوں میں داخل ہو جاتے ہیں. لفظ عادیات سے مراد یعنی زیادتی کرنے والا بھی ایک معنی لیا گیا، یعنی جو حملہ کر کے دشمن پہ کرتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اور برا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی وہ گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے. اللہ تعالی کی قسم ہے. اور لوگ ان گھوڑوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اور گھوڑے یہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط گھوڑوں سے کام جو کرواتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس برائی کی وجہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے آگے ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک لشہید، وہ اور اپنی اس ناشکری پہ وہ گواہ ہے. تو انسان ناشکرا ہے، اپنے رب کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اس لیے یہ زیادتیاں کرتا ہے. تو اس کا یعنی یہ انسان کا عمل ہے. اسی طرح وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ اس مال کی محبت میں، خیر کی محبت میں بڑا سخت ہے. یہ 3 آیتیں وجہ ہیں، یہ 5 آیتیں بیماری ہیں، یہ 3 آیتیں وجہ ہیں. تو اس وجہ کا حل کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اسے پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے جب اسے اٹھایا جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے وہ سامنے نکال دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تیرا رب جو ہے ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے. لہٰذا ڈر جائے، اپنے غلطیوں کو چھوڑ دیں، لالچ سے پیچھے ہٹ کے صحیح راستے پہ آ جائیں. یہ اس صورت کا پیغام ہے. اس سے اگلی صورت ہے صورت قارعہ، قیامت کا بیان ہے. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، کھڑکھڑانے والی. کیا کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا بتا کہ کیا چیز ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ جو ہے وہ پروانوں کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے وہ ساری
اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے نامہ اعمال یعنی نیکیاں وزنی ہو گئیں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہی پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ فَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا پتا کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، وہ جو ہے وہ تیز آگ ہے، جہنم ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے صورت تکاثر۔ تکاثر کا معنی ہے کثرت کی طلب کرنا۔ یاد رکھ لیں کہ کسی کا مالدار ہونا، کثرت ہونا یہ برائی نہیں ہے، لیکن لالچی ہونا اور طلب اتنی بڑھ جانا کہ جائز اور ناجائز کا فرق نہ رہے، وہ مذموم ہے، وہ بری چیز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا تمہاری مرضی کے مطابق۔ سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، خبردار کہ تمہیں علم یقین جو ہے وہ ہو جائے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم اپنی یقین کی آنکھ سے اسے جو ہے وہ دیکھو گے۔ یعنی انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ میرا اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے اور وہاں جہنم کو دیکھنا ہے، لہٰذا کثرت کی طلب سے میں بچ جاؤں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر وہاں پہ نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت عصر۔ عصر کا معنی ہے زمانہ، اور اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ کس بات پہ؟ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے رہے وہ تو خسارے سے نکل گئے، باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور اس بات کی گواہی ہے زمانہ دے رہا جس کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہمزہ ہے، اور ہمزہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزہ لمزہ، ویل، ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہمزہ کرتا ہے اور لمزہ کرتا ہے۔ ان کو دونوں کا معنی ہے عیب نکالنے والا ہونا، چاہے کوئی اشاروں سے عیب نکالتا ہے یا زبان سے عیب نکالتا ہے، یعنی جو انسان عیب نکالنے والا یا غیبت کرنے والا، ہر ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر کے بڑا گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان مالہ اخلدا، کہ مال اس کا ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، برقرار رکھے گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ فما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے اندر دل تک جو ہے وہ جلائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کے اوپر بند کی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستون ہوں گے، اس کے اندر جو ہے یہ پھنسے ہوں گے جہنم میں۔ گویا کہ جیسے وہ ہم کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں نا، جیسے وہ کوکر مشین ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہا رہا ہے کہ جہنم میں ایسے ہی ان کو بند کر دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو جو ہے وہ عذاب دے گا۔ اس سے اگلی صورت ہے صورت فیل، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کا میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے، جس سن میں پیدا ہوئے، اس سن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک بڑا معجزہ دکھانا چاہتا تھا کہ مکہ کا ایک تقدس جو ہے وہ عرب میں بیٹھ جائے، کہ یہاں پہ اللہ کی کوئی خاص مدد موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک ابرہہ بادشاہ تھا یمن کا، اس نے کہا جی میں یہ مکہ کا جو ہے وہ بیت اللہ بنا ہوا ہے، یہ میں اپنے یمن میں بنا لیتا ہوں اور لوگوں کو یہاں حج کے لیے بلاتا ہوں۔ وہ عربیوں کو پتہ چلا، وہ ایک عربی نے جا کے وہاں پہ کوئی اچھی حرکت نہیں کی، تو اس نے کہا جی میں جا کے مکہ میں ان کا گھر گرا دیتا ہوں۔ وہ بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، مکہ کے قریب پہنچا، بڑے تکبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جو ہے وہ زندہ تھے، ان کے اونٹ پکڑ لیے۔ انہوں نے کہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کہ میرے اونٹ چھوڑ دے، جس گھر کو تو گرانے کے لیے آیا ہے وہ جان اور تو جان، اس کا رب جانے۔
وہ آگے جو ہے وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جو ہاتھی تھی، لشکر تھا، وہ آگے نہ جا سکا، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے۔ اب پرندوں کو کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا نام کیا تھا؟ وہ ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے، ابابیل پرندوں کے گروپ کو کہا جاتا ہے، جھنڈ کو۔ پرندے کون سے تھے؟ اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، یعنی ابابیل بھیج دیے۔ ابابیل اصل میں جھنڈ کو کہا جاتا ہے، اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہوتے تھے، 2 اس کے پاؤں میں اور 1 اس کی چونچ میں۔ وہ سیدھا نشانہ لگتا تھا، اور انسان جو ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا سر سے گزر کے پورے جسم سے کراس کر کے ہاتھی کو گر کے وہ پتھر کے کنکری نیچے جا کے گرتی تھی، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھی بھی مر جاتا تھا اور بندہ بھی مر جاتا تھا، لیکن مرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اس کی ہڈیاں جو ہے وہ گوشت کو چھوڑ دیتی تھی، تاکہ یہ سارا سارا لشکر پورے عرب میں بکھر جائے۔ اور ابرہہ بھاگا پیچھے، یمن میں جا کے اس کو جو ہے وہ موت آئی، تاکہ پورے عرب میں روب بیٹھ جائے کہ اس شہر سے مستقبل میں کوئی چیز آنے والی ہے جس کا احترام کرنا سب پہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہ واقعہ اس سن میں ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سارے کے سارے مکر کو جو ہے وہ برباد نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے تھے ان پہ جھنڈ در جھنڈ، گروپوں میں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مٹی کے کنکریاں جو ان کے اوپر جو ہے پھینکتے رہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، انہیں جو ہے کھایا ہوا بھوسا، جیسے جانور جو ہے چارے کو منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو چتر 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 کے بار پھینک دے تو کھایا ہوا چارہ جو ختم ہوتا ہے، ویسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یا اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی جو اس زمین پہ کی تھی، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے والا ہے۔ پھر اس سے اگلی صورت ہے، صورت کا نام قریش ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو نعمت یاد دلائی ہے کہ پہلا ایک دور تھا کہ یہاں لوٹ مار ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کو یہاں بہت کچھ دیا، اور فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا رحلۃ الشتاء، سردیوں کے سفر میں اور گرمیوں کے سفر میں۔ ان کے 2 بڑے سفر ہوتے تھے، سردیوں میں جاتے تھے اس میں یمن کی طرف، اور گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، ادھر کا مال ادھر لے کے آتے، ادھر کا مال ادھر لے جاتے، ادھر کا مال ادھر لے آتے، اور یہ اس وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی تو تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، جب اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے تو عبادت بھی اس کی کرو۔ فرمایا کہ لإیلاف قریش کا مانوس ہونا ان کے گرمی اور سردیوں کے سفر میں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھلایا ہے ان کو بھوک سے اور امن دیا ہے ان کو خوف سے۔ اس کے بعد صورت ماعون ہے۔ ماعون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جیسے گھروں میں کوئی جھاڑو ہوتا ہے یا انسان کے پاس کوئی پینسل ہوتی ہے، کوئی اس کو مانگ لے تو روکنا نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، کہ کوئی انسان کہ اچھا تم تو میرے گھر کا پائپ لے جاؤ گے نا، واپس نہیں دو گے، اس لیے میں تجھے نہیں دوں گا۔ تمہارے گھر سے ویپر لے جاؤ گے نا، میں تمہیں نہیں دوں گی، تم ویپر واپس نہیں کرتے ہو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں روکنی چاہیے، وہ ماعون اس پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں ایک چیز نوٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ جو انسان آخرت سے نہیں ڈرتا ہوتا اسی کے اندر جو ہے وہ بد اخلاقی آتی ہے، جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہوں ان کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں کسی ایسے کو یا دیکھا ہے آپ نے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، وہی یتیم کو دھتکارتا ہے اور وہی جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا۔ فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں۔ اللہ کی ذات پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ فی صلاتہم ساہون، اگر فی ہو جاتا ہے نا تو ہم ساری نمازوں میں غافل ہوتے ہیں۔ نمازوں کے بارے میں، نمازوں میں غافل ہونا یعنی نماز پڑھنی شروع کر دی اور پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یہ تو میرا خیال ہم سارے ہی شاید اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن نمازوں کے بارے میں عن صلاتہم، ہم نمازوں کے بارے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ غفلت۔ ایسے لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یا الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں،
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور ماعون سے روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی یہ بری حرکت ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بری حرکتیں آتی ہیں ان لوگوں میں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت کوثر۔ کوثر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اس نہر کا نام ہے جو اللہ نے جنت میں بنائی ہے، نہر کوثر، اور اسی نہر کوثر سے ایک حوض ہے جو قیامت کے میدان میں ہوگا، پانی کا بہت بڑا حوض ہوگا، اور اس کے اوپر پیالے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے، میں ان کو پانی پلاؤں گا، اور جس نے ایک گھونٹ پانی پی لیا حوض کوثر کا، جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن کچھ لوگ آئیں گے پانی پینا چاہیں گے، فرشتے روک لیں گے، وہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں کہوں گا فرشتوں آنے دو، میری امت ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ رد و بدل کر دیا۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بربادی ہو اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کو بہت بڑی شان دی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کوثر کا کثرت، بہت کچھ، کہ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، نہر کوثر یا خیر کثیر۔ فصل لربک وانحر، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وانحر قربانی کرتے رہیں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، کافروں نے کہا لو اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی ہے، اس کی نسل کہاں چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ کیا ہے، آپ عبادت پوری کرتے رہیں، دشمن ہی ہے جس کا نام و نشان نہیں ہوگا، یہی دم کٹا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دے گا۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بعد اگلی صورت ہے صورت کافرون، یہ بھی مکی صورت ہے جس میں اٹل فیصلہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کبھی بھی اسلام اور کفر برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس چیز کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا ہم دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر اور اسلام اکٹھے ہو جائیں اور پھر کہیں جی ہم تو بڑی مسلط پسند ہیں اور فلاں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت النصر، نصر کا معنی ہے مدد۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان صورتوں میں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کو جمع کیا، پوچھا اس صورت میں کیا بیان ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا اس میں بڑے اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دے دی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بتاؤ اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے، یعنی صورت کا خلاصہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اے نبی اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کی آخری وقت آ گیا ہے۔ سب نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں یہی چیز ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نے مدد کا وعدہ دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نعمتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لہٰذا تمہارا کام کیا ہے؟ رب سے معافی مانگو اور رب کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرو۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، جب فتح آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، گویا کہ آپ کا مشن پورا ہوا،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، علاقے کے علاقے داخل ہو رہے ہیں، تو تب کام کیا ہے آپ کا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اس وقت رب کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرُوا، اور اس سے معافی مانگیں، استغفار کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے آپ کا کام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعامات۔ جب یہ آپ کا مشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ انعام آ گیا اور آپ کا مشن یہ پورا ہوا، اب یہ کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے تمام امت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ بہت کچھ دے گا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت مسد۔ اس صورت کا نام صورت مسد بھی ہے اور اس کا نام صورت تبت بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اسلام کی تبلیغ کی اور یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں دین اسلام کی طرف، تو آپ نے مکہ والوں کو ایک جگہ پہ پہاڑی پہ جمع کیا، صفا پہاڑی پہ، اور سب کو کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ایک پورا وہ خطبہ دیا کہ لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں سکا چاچا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا۔ وہیں پہ کہنے لگا تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، یعنی ایسے الفاظ بولے جس کا مطلب یہ تھا کہ برا ہو، ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، کیا یہ مقصد تھا جمع کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت نازل کر دی اور اس کا نام لے کے، یہ واحد بندہ ہے جس کا نام لے کے مذمت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی ہے کہ جس انسان نے آپ کے حق میں برے الفاظ بولے تھے، اللہ نے انہی الفاظ کو دوبارہ اسی پہ بول پہ اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، و تب اور وہ بھی ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی جو کچھ کمائی ہے یا اس کی اولاد اس کے کسی کام نہ آئی، سیصلی نارا ذات لہب، وہ جو ہے اس شعلوں والی آگ میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی، وہ جو بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور جو ہے اس کی مدد کرتی تھی، فرمایا وہ بھی برباد ہوئی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے جو ہے وہ گلے میں، اس کی بیوی کے گلے میں جو ہے وہ ایک پوسٹ یا مضبوط رسی ہوگی، مسد سے یعنی رسی ہوگی، اس کی بیوی فی جیدہا، اس کے گلے میں، حبل رسی ہوگی، من مسد مونج کی یا کھجور کے پوسٹ کی، اس طرح کر کے اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اسی عذاب میں یا اسی بربادی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ ہے اس صورت مسد یا تبت کا مفہوم، یعنی وہ انسان برباد ہوا، کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، اس کی بیوی بھی اسی کی طرح ہوگی اور اس کا انجام بیوی کا بھی وہی ہوا۔ اب اس کے گلے میں رسی ہوگی، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ قیامت میں جب جہنم میں جائیں گے تو تب اس کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو کھینچا جائے گا اور اس طرح کر کے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے، ایک تاریخی بات ہے کہ وہ عورت لکڑیاں کٹھی کر کے لایا کرتی تھی، اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سر پہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی اور وہ لکڑیاں پیچھے گری اور جس رسی سے بندھی ہوئی تھی وہی گلے میں آ گئی اور اسی سے وہ مر گئی تھی۔ تو یہ ابو لہب کی جو ہے وہ بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اس کا بھی انجام ایسے برا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔